دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ دیکھا آپ نے پھر لاہور میں کیا ہوا؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بالآخر حمزہ شہباز شریف ایک دفعہ پھر الیکٹ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تفصیلات آپ جان چکے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے کیونکہ پھر ایک دفعہ آرٹیکل 63A کیا ہے اور وہ کس طرح اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور کیا لوگ جو ڈیفیکٹ ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں وہ ان کے کیا نتائج ہیں، کیا وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، ان کا ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے نہیں ہونا، آئین کیا کہتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کیا کہتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ کیا کہتا ہے۔ ہم اس کا پہلے تو یہ قانونی تھوڑا پرسپیکٹو دیکھتے ہیں، اگرچہ اس پر پہلے آپ کی خدمت میں ایک ہمارا پروگرام ہے 935 وہ آپ دیکھیں گے، یا اس سے آگے پیچھے والے تو وہ بھی خاص سے انفارمیٹو ہیں۔ تو ایک بریفلی کہ 63A جو آئین میں ایک آرٹیکل ہے، وہ ڈیفیکشنز کو ڈیل کرتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی کا ممبر پارٹی کو چھوڑ دے، سادہ لفظوں میں، اور چھوڑنے سے مراد یہ ہے اس 63A کے حساب سے کہ جو کوئی اپنی پارٹی کے ہدایات کے خلاف 3-4 صورتوں میں ووٹ دیتا ہے تو اس پر وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اوریجنلی جو کانسٹیٹیوشن میں جو ٹیکسٹ لکھا ہے اس میں تو یہی ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ڈائریکشن دے گی، اور اس ڈائریکشن کے خلاف اگر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس، بجٹ اور ایک الیکشن آف چیف منسٹر یا پرائم منسٹر، ان صورتوں میں اگر وہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے، دوسرے لفظ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے، بیسیکلی ڈسکوالیفائڈ بھی نہیں ہے کہ ہی وڈ سیز ٹو بی دی ممبر آف دی ہاؤس۔ اگر ایک دن رہتا ہے اور وہ یہ کام کرے تو ایک دن کے لیے وہ فارغ ہو جائے گا۔ اگر 5 سال میں سے 1 سال گزر گیا، 4 سال رہتے ہیں، تو وہ پھر اس کا 4 سال کا ٹینیور چلا جائے گا۔ آئینی اسپرٹ یہ ہے کہ آئین ایک پارٹی کی ہدایات کے خلاف ایبسولیوٹ سینس میں نہیں روکتا ووٹ ڈالنا، ان 4-5 صورتوں میں بھی صرف یہ کہتا ہے کہ آپ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ نہ ڈالنے دینا ایبسولیوٹ سینس میں بین لگانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو ممبر کا کوئی رول ہی نہیں ہے، وہ ایک سمپلی ربڑ سٹیمپ ہے، پھر اسے وہاں بیٹھ کر بوجھ بننے کا فنانشلی حکومت پر یا خزانہ پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ پارٹی ہیڈ سے پوچھ لیں، وہ جس طرح فرماتے ہیں ان کو اسی طرح کاؤنٹ کر لیں، خام خواہ ان کو کیا تکلیف دینی ہے کہ آپ ہاؤس میں آئیں۔ تو بہرحال آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ووٹ بالکل ڈال سکتے ہیں، وہ کاؤنٹ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ ہاں، اس پر ایک پرائس ہے، ایک ٹیگ ہے، تاکہ بالکل فری نہ کوئی ہو۔ وہ اگر آپ پرائس دینا چاہتے ہیں، آپ اتنے آئیڈیالوجیکلی اس کنسیپٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو پھر وہ پرائس دیں، اور وہ پرائس یہ ہے کہ آپ کا جتنا باقی ماندہ مدت ہے اس رکن اسمبلی کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب وہ فارغ ہو سکتا ہے، لیکن وہ فارغ بھی آٹومیٹک نہیں ہوگا اگر اس کی پارٹی کا سربراہ، پہلے پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشنز لکھا ہوا ہے، اب لکھا ہوا ہے کہ اس پارٹی کا ہیڈ، اور وہ ہیڈ وہی ہے جو پارٹی ہیڈ کہتی ہے۔ تو لہذا وہ اگر یہ مائنڈ بنا لے پروسیڈنگز کرنے کے بعد، اسے سنوائی کرنے کے بعد، نوٹس ایشو کرنے کے بعد کہ تم نے یہ ڈیفیکشن کی ہے قانون کی نظر میں یا آئین کی نظر میں، تم ڈیفیکٹ ہو گئے ہو، تو وہ یہ ڈیکلریشن جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کو بھیجے گا۔ وہ اس راستے سے بھی اسپیکر کے پاس جا سکتا ہے، ڈائریکٹ بھی جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی جو الیکشن کمیشن ہے اس طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو وہ اگر اسپیکر کے پاس جاتا ہے 2 دن کے اندر آگے بھیج دے گا الیکشن کمیشن کو، یا نہ بھی بھیجے تو الیکشن کمیشن کے پاس 30 دن ہے۔ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ رولز کو، قانون کو فالو کر کے یہ مائنڈ بنایا گیا تو پھر وہ ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، اسمبلی کی رکنیت ختم ہو جائے گی اس بندے کی، اور اس کے خلاف دونوں صورتوں میں اس کے حق میں فیصلہ ہو یا مخالفت میں سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے۔
الیکشن کمیشن نے 30 دن کے اندر کرنا ہے، سپریم کورٹ نے 90 ڈیز کے اندر کرنا ہے. تو یہ ہے سادہ ترین لفظوں میں آئین پاکستان کی جو آرٹیکل 63A ہے. یعنی وہ اجازت دیتا ہے آپ پارٹی کی خلاف ورزی کریں اگر چاہتے ہیں، اتنا آپ کمیٹڈ ہیں وہ صورتحال نہیں سے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہلکی سی قیمت ہے، اس کے علاوہ کوئی کنسیکوینسز نہیں ہے. اور وہ بھی پارٹی ہیڈ چاہے گا تو پارٹی ہیڈ یہ پروسیڈنگز شروع ہی نہیں کرتا تو اسے کوئی ڈسکوالیفائی یا اس کی سیٹ ختم نہیں ہوگی. اب سپریم کورٹ نے یعنی بالکل جس طرح وہ کبوتر سے ٹوپی سے کبوتر برآمد کرتا ہے نا کوئی مداری، اور پاناما میں جو جوڈیشل گوگیاں تھیں یا جوڈیشل مداری تھے، کھوسا، ثاقب نثار اور ان کے حاشیہ بردار، انہوں نے بالکل اس ٹوپی میں سے کبوتر برآمد کیا تھا کہ پاناما پیپرز میں جو نام تھا ہی نہیں نواز شریف کا، وہاں سے نام، کمال ہے ان کی ہیرا پھیری کا، وہاں سے نکالا جہاں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ نام نہیں تھا ان کا. اور پھر الزام تھا کہ انہوں نے اثاثے بنائے ہیں، وہ بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا کہ 10,000 بل پر. ہاں جی نکالو، تو 10,000 50 پیسے اوپر ہیں، لہذا آپ ایماندار نہیں ہیں، صادق اور امین نہیں ہیں. یہ ٹیکنالوجی، یہ ٹیکنیک استعمال کی گئی کہ اپنے بیٹے سے تم نے تنخواہ لینی تھی، نہیں لی تو گویا وہ ریسیویبل ہیں، آپ کے پیسے ہیں جو ابھی آپ نے لینے ہیں تو وہ آپ نے دکھائے نہیں کہیں. تو یہ جی آپ نے خیانت کی ہے. بندہ پوچھے اس طرح اپنے بیٹے سے پیسے نہ لے کے اس نے کی کرنا ہے، یعنی لے کے یا نہ لے کے، وہ تو آٹومیٹک ہی جی بیٹے کو کوئی لے لے یا بیٹے نے دے دے، وہ امیٹیریل بات ہے. یعنی ایز فار ایز اکاؤنٹنگ از کنسرن، ایک عام زندگی میں وہ تو دوستوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے، وہ تو کوئی سبسٹینشیل بات نہیں تھی. بہرحال ان عالی دماغوں نے یہ فراڈ کیا بالکل اسی طرح. اور جس طرح وہاں پر یہ سسپیشنز ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ پر وہ کیس ان کے پاس لایا گیا نواز شریف کے خلاف، بالکل اسی طرح یہ پلان تھا. یعنی گمان، حالات جس طرف یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ پلان تھا کہ ثاقب اپنا یہ جو موجودہ صاحب ہیں بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن وغیرہ اور ساتھ منیب اختر وغیرہ، کہ انہوں نے گویا ان کے انیشیٹو پر اس وقت کی حکومت یا اپنے طور پر ان کو یہ مشورہ دیا یا ان کے لیگل مائنڈس نے یہ سوچا اور الٹیمیٹلی ان کو کانفیڈنس میں لیا کہ آپ یہ ریفرنس بھیج دیں 63A جو کہ بالکل واضح ہے اس کو مبہم بنانے کے لیے اور اس سے نیا کبوتر برآمد کرنے کے لیے، تو تاکہ واردات کرنے کے لیے ایک مواد موجود ہو. لہذا پریزیڈنشیل ریفرنس پیش کر دیا گیا اور اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا. اب اس کو ری رائٹ کر دیا گیا کانسٹیٹیوشن کو. اس میں لکھ دیا گیا کہ پارٹی ہیڈ، یعنی بریفلی اگرچہ وہ 4 سوال تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ کیا اس آرٹیکل کو براڈ سینس میں، وسیع تر سینس میں اس کی وضاحت ہونی چاہیے سپریم اور فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کے مطابق. تو سپریم کورٹ نے کہا ہاں جی ہونی چاہیے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ جو منحرف ہونے والے ممبرز ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ سبسٹینشیل امینڈمنٹ کی کر دی سپریم کورٹ نے. انہوں نے کہا جی وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا جی. اور تیسرا سوال تھا کہ کیا وہ جو منحرفین ہیں وہ زندگی بھر کے لیے نائل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ نائل تو ہو جائیں گے، یعنی اس ٹینیور کے لیے. یہ وہ کم و بیش ڈی سیٹ والی بات تھی. تو اس سے آگے اگر نائل کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ قانون سازی کرے. اور چوتھا انہوں نے جو سوال اٹھایا وہ یہ تھا کہ کیا اس انحراف کو یا ڈیفیکشن کو یا لوٹا سازی کو دوسرے لفظوں میں کیسے روکا جائے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی جادوگر نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں، لہٰذا اس کو ان آنسرڈ انہوں نے واپس بھیج دیا. یہ جو عام ترین بات انہوں نے کی، ایک تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، دوسرا وہ ممبر نہیں رہیں گے. اب ان لائن پر ہی لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ، ان کے پاس کیونکہ پینڈنگ کیس تھا پنجاب اسمبلی کا انہی ممبرس کا، تو انہوں نے بھی اس کے مطابق ان لائنز پر، ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اور مینج تھا تو انہوں نے بھی اس کا ریگارڈ کیا. اور پھر ان سب کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے بھی ان کو یہی کہہ دیا. ان تینوں چیزوں کو ملائیں تو الٹیمیٹ بات یہ نکلتی ہے کہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا رول بھی ختم کر دیا، پروسیڈنگز کا رول بھی ختم کر دیا. سمپلی یہ کہا
کہ پارٹی ہیڈ نے اگر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہیں یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ نے فلاں پارٹی کو شخص کو ووٹ دینا اور آپ نے نہیں دیا تو آپ ڈیفیکٹر ہیں، اور ڈیفیکٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں اور آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ یعنی ان تینوں فیصلوں کا اس آئین کی آرٹیکل 63A کی یہ شکل انہوں نے بنا دی. اب فراڈ یہ تھا کہ یہ بات لمبی ہو گیا آپ تو بہرحال معذرت. تو یہ سپریم کورٹ میں ان کی واردات 2 فولڈ تھی. پہلی یہ تھی کہ شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ وہ اسمبلی میں ان کو جانے سے نہیں روکا جا سکتا جو ایکسپیکٹڈ ڈیفیکٹرز ہیں، بلکہ وہ ان کو ووٹ ڈالنے سے بھی نہیں روکا جا سکتا، اور ووٹ جو ہوگا وہ کاؤنٹ بھی لازمی ہوگا. اگر اس سے مصادم بات ہو یعنی کاؤنٹ نہ کیا جائے تو گویا توہین ہے آئین کی، قانون کی، ان ممبرس کی، عوام کی. مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ جو وہ ہے نا دانا مرغی پکڑ لے اور اپوزیشن ڈیفیکٹرز کی بنیاد پر عدم اعتماد لائے، اور ایک دفعہ وہ لے آتے اور اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ ہوتا. تو ظاہر ہے جس طرح پنجاب اسمبلی کا انہوں نے نیچے سے کارپٹ کھینچا تو وہ قومی اسمبلی کا بھی کھینچتے، تو اس وقت وہی صورتحال پیدا ہوتی جو CM پنجاب کی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کے بھی، یعنی اس سے بھی زیادہ بڑا بحران پیدا ہوتا. لیکن یہ لقمہ جو ہے یہ جو جال بچھایا گیا تھا اس وقت کی اپوزیشن اس میں نہ آئی. انہوں نے بڑی ہارڈ سٹرگل کر کے مینیج اس طرح کیا کہ وہ ڈیفیکٹرز کے بغیر ہی اپنا میجک نمبر بنانے میں کامیاب ہو گیا. لہذا وہاں تو یہ واردات کامیاب نہیں ہوئی. اب انہوں نے پنجاب اسمبلی، حالانکہ اس وقت پنجاب اسمبلی کو لفٹ ہی نہیں کرائی تھی، یہ بات اٹھائی بھی گئی، لیکن سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ نہیں اس کو چھوڑے، یہ بعد میں دیکھا جائے گا، یہ ہائی کورٹ دیکھ لے. تو بہرحال اب انہوں نے اس پنجاب اسمبلی کا تیا پانچا کرنے کے لیے ان 5 کو ڈی سیٹ کر دیا اور ان کے ووٹوں کو کہا کہ یہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا، اور اسی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا. لہٰذا آپ کو پتہ ہے پھر الٹیمیٹلی الیکشن ہوئے اور جو اعداد و شمار ہیں. تو بہرحال یہ یعنی جو حربہ قومی اسمبلی میں کامیاب نہیں ہوا وہ پنجاب اسمبلی میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ تعمیر میں ہی صورت جو ہے وہ خرابی کی موجود تھی کہ وہی ہتھ کنڈا جو نون لیگ یا PDM کے خلاف استعمال کیا گیا براستہ جو جوڈیشل گوگیاں ہیں ان کے ذریعے. اب وہ پھندا تو تیار تھا، اس میں کسی بھی گردن آ سکتی تھی. تو نون لیگ اور PDM نے یہ کیا کہ ایک طرف تو الٹیمیٹلی 186 ووٹ ہوئے پنجاب اسمبلی میں PTI پلس کیو لیگ اور ان کے اتحادیوں کے، جبکہ دوسری طرف 179 ہوئے. تو اصل میں 188 تھے ان کے، ایک ظاہر ہے وہ بیرون ملک ہے PTI کا، اور ایک خود ڈپٹی اسپیکر جو دوست مزاری صاحب ہیں وہ بھی اصل میں تو PTI کے ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے بینگ ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر پھر وہ اس ڈائریکشن میں آتے نہیں ہیں. لہذا ان کے 186 رہ گئے، جبکہ نون لیگ کے پاس 2 ان کے لوگ مستعفی ہو گئے، ان کے پاس 179 تھے. تو اسی ٹیکنیک کو اب ظاہر ہے وہ فیصلہ موجود ہے الیکشن کمیشن کا، لاہور ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا. تو دوست محمد مزاری کے پاس ظاہر ہے اس کے علاوہ تو اصولاً کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ فیصلے کو امپلیمنٹ کرے. تو جب نون لیگ اور PDM نے آفر کی ہوئی تھی اسٹینڈنگ چودھری شجاعت کے ذریعے کہ پرویز الہی ہماری طرف سے کینڈیڈیٹ ہو جائے تو یہ چیف منسٹر ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن شاید انہیں پرویز الہی کو پتہ نہیں کیا اچانک کوئی خان صاحب کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہوگی، تو انہوں نے چودھری شجاعت کو پہلے خاصا بے عزت کروایا کہ ان کے ذریعے کمٹمنٹ بھی کی اور بعد میں پھر گئے اچانک. تو چودھری شجاعت جو ہیں وہ اپنے موقف پر قائم رہے، اور یہ بات شاید پہلے سے طے شدہ تھی، یعنی 22 تاریخ سے پہلے سے کہ ہماری یہ اسٹینڈنگ آفر ہے، اگر آپ ان کو راضی کر سکتے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ ہمارے ساتھ رہیں. تو شجاعت صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کیا. تو یہ آفر ان کے پاس رکھی، لیکن مونس الہی کے فہم کے مطابق وہ ہر صورت میں PTI کا ہی کینڈیڈیٹ رہنا چاہتے تھے چودھری پرویز الہی. تو الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ چودھری شجاعت نے خط لکھا
اور وہ ان فیصلوں کے عین مطابق ہے. اور اسی طرح کا خط خود پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے لکھا اپنے لوگوں کو، بالکل انہیں لائن پر چودھری شجاعت نے لکھا. تو لہٰذا دوست محمد مزاری نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ 10 ووٹ تو ہیں وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے. نہ صرف کاؤنٹ نہیں ہوں گے بلکہ الٹیمیٹلی اصولاً یہ ہے کہ مزاری صاحب فوراً بھیجیں اگر الیکشن کمیشن میں تو وہ ڈی نوٹیفائی ہو سکتے ہیں. اب یہ ظاہر ہے ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ وہ کتنا جلدی بھیجتے ہیں، یا کیونکہ پینڈنگ ہوگا یہ معاملہ کورٹ میں تو ظاہر ہے لٹک جائے گا اس والے سے بھی. تو یہ صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا پولیٹیکل آپشن ہے یا لیگل آپشن ہے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پٹیشن تو پہلے ہی لاہور رجسٹری میں پرویز لائی اور ان کے ہم نوا جو ہیں وہ انہوں نے فائل کر دی. موسٹ پروبیبلی یہ شاید کل یا پرسوں اس کی سنوائی ہوگی، شاید کل ہی، بلکہ جب تک آپ تک یہ پروگرام پہنچے گا وہ کل ہو چکا ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ اب جو جوڈیشل گوگیاں ہیں اپنا تھوکا کیسے چاٹتے ہیں. ہاں جی، کہ اب وہ پچھلا فیصلہ انڈو کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ پچھلے ممبرز موجود ہیں، پھر بھی چیف منسٹر پنجاب جو ہے حمزہ شہباز ہے. اگر یہ اس رولنگ کے ساتھ رہیں جو دوست محمد مزاری ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دیا، پھر بھی یہ سی ایم ہے اور انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے. اس سلسلے میں ایک بڑا لطیفہ ہے تو وہ شاید آپ کے لیے بڑا دلچسپی کا باعث ہو. اور خواتین جو ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اگر جس میں کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، پھر بھی میں ایسے جب کروں تو سمجھیں اب وہ فیز ختم ہو گیا، تو 2 منٹ کے لیے وہ میوٹ کر لیں. ایک صاحب تھے جو نئے نئے سیلف سٹائلڈ عالم دین بنے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ویسے بھی مشروم کی طرح اگتے ہیں، ہماری طرح ہوتے چٹے ان پڑھ ہیں. تو عالم دین، بہرحال عالم دین جو مین سٹریم ہے وہی عالم دین ہے، اور جنہوں نے پراپر کسی عالم دین کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہو، کسی پراپر مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہو. اس لیے کہ سمپلی ڈیٹا اکٹھا کرنا کوئی علم نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. خاص طور پر دینی علم کے لیے وہ مزاج چاہیے آپ کی پرسنالٹی میں، وہ ریفلیکٹ ہوتا ہو، وہ جذب آپ کریں. تو لہٰذا وہ ہے. تو بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا جیسے وہ جلم کا سائنسدان وزیر ہے، ہاں جی، اسی جلم کا ایک اسی طرح کا اور کردار ہے جو اپنے آپ کو عالم دین پوز کرتا. تو اسی طرح کا کوئی عالم دین تھا، اسے نیا نیا علم حاصل ہوا، تو اس نے، آپ کو پتہ ہے جو اس طرح کے شعبہ باز ہوتے ہیں وہ علماء کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا ہے وہ کیونکہ پہلے سے موجود ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو اس نے کہا، اس کے ہاتھ چڑھ گیا، یوٹیوب چڑھ گیا یا کوئی سپیکر چڑھ گیا مسجد کا، تو اس نے کہا کہ یہ جو مولوی ہیں انہوں نے ہمیں صحیح دین نہیں بتایا. مسئلہ یہ ہے، میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر رات کو آپ کو خواب آئے اور آپ جن سے مخالف جو ہے اس کو دیکھیں یا جو بھی صورتحال ہے، تو آپ پر غسل جنابت جو ہے وہ فرض ہو جائے، واجب ہو جائے. تو آپ نہ صرف خود غسل کریں بلکہ ایٹ دی ارلیسٹ جو ہے اس مخالف صنف کو، یعنی اگر مرد ہے تو وہ اس عورت تک یہ پیغام پہنچا دے کہ تم بھی غسل کر لو. اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال، شاید وہ ایک تھرتھلی پیدا کرنا چاہتے تھے یا کسی صنف نازک پر نظر تھی تو انٹریکشن کا کوئی ماحول چاہتے تھے یا بہانا چاہتے تھے، جو بھی شرارت کرنا چاہتے. تو ہوا یہ، جب یہ مسئلہ سپیکر میں انہوں نے بتایا تو ابھی اذان فجر نہیں ہوئی تھی، تو ان کے گھر کے سامنے 5-10 بندے آ گئے، ناک کرنا شروع کر دیا. پہلے تو بیگم صاحبہ نے اندر سے آواز دی کہ کیا بات ہے، کون اتنا جلدی آ گیا. تو ایک صاحب نے کہا کہ بس میم پیغام دینا ہے کہ ذرا تسی بھی غسل کر لینا. پھر مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے سنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ باہر آئے تو دیکھا کہ 10 بندے قطار میں کھڑے ہیں. پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہر ایک نے کہ ہم تو یہ پیغام دینا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے اچھا کیا، ہمیں شرعی مسئلہ صحیح کر دیا، پہلے تو لوگوں نے ہمیں جاہل بنایا ہوا تھا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ، انہوں نے ایک گھر کی خاتون گنوائی، کسی نے ایک یعنی 2-3 بندوں نے کسی ایک ہی خاتون کا نام لیا کہ اب اتنی مرتبہ انہیں غسل کرنا پڑے گا. تو مولوی صاحب کے گھر کی، یعنی مولوی نہیں، وہ نام نہاد جو عالم تھا، اس کے گھر کی ساری خواتین کو انہوں نے گن دیا کہ ان کو کہیں غسل کر لیں. اب وہ نام نہاد عالم دین جو ہے وہ گھبرا گیا، وہ فوراً
گیا مسجد کے اسپیکر میں اعلان کیا اور رجوع کیا اپنی ریسرچ سے، کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے سمجھنے میں، اصل مسئلہ وہی ہے جو پہلے علماء نے بتایا ہوا ہے، لہذا آپ خود ہی غسل کر لیں تو وہ کافی ہے، آپ مخالف پارٹی کو بے شک نہ بتایا کریں، بلکہ نہ یہ آپشن نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ نہ بتائیں۔ لہذا یہ اس قسم کی صورت ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اسی قسم کا فراڈ کیا تھا، اور اسی لائن پر پھر لاہور ہائی کورٹ کو بھی کرنا پڑ گیا، انہیں کی پیروی پھر الیکشن کمیشن کو بھی کرنا پڑ گئی۔ تو بہرحال وہ فتنے کی بنیاد جو ہے وہ جو جوڈیشل گوگیاں ہیں بندیال وغیرہ یا جو احسن وغیرہ انہوں نے رکھی، تو وہ اب اس نام نہاد نیا عالم دین کی طرح ہے کہ وہ وہی فیصلہ وہی فتویٰ ان کے اپنے گلے پڑ گئے، ان کے محبوب جن کے وہ ٹاؤٹ ہیں وہ ان کی گردن تک پہنچ گئے۔ تو نتیجہ یہ ظاہر ہے پرویز الہیہ پھر بار بار کی طرح پھر نامراد لوٹے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سب خوش و خرم رہیں اور پاکستان ہمیشہ ترقی اور خوشحالی کی منازل طے کرتا رہے۔ یہ ابھی یعنی یہ فلوئڈ جو صورتحال ہے، یہ شاید سپریم کورٹ میں موجود گوگیاں اس کو مزید جاری رکھیں، اس لیے کہ انہوں نے پہلے سارا اہتمام کیا تھا پاکستان دیوالیہ ہو جائے، کیونکہ یعنی سیاسی غیر یقینی جو انسٹیبلٹی ہے وہ کسی قوم کی معیشت کے لیے گویا ایک موت کا پیغام ہے، اور ہم نے دیکھیں کتنی محنت سے غیر یقینی حالات پیدا کیے ہوئے ہیں آئین کو ری رائٹ کر کے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ابھی ان کا یہ شوق بربادی جو ہے وہ جاری رہتا ہے یا نہیں۔ آپ سب خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔